السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سہوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہی پروگرام آپ ہوم ٹی وی نیوز پر بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج یوم عاشور ہے، اور یوم عاشور کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں سوگواران حسین یہ وہ غم ہے کہ جسے ہر سال تازہ کیا جاتا ہے، اور اگرچہ یہ غم ساری زندگی انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، مگر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ غم جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا نہیں، بلکہ دنیا کے ہر اس مظلوم کا غم بن جاتا ہے جو کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے یا کسی بھی جو ہے سیکٹ سے، کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو اسے اس غم سے اپنی زندگی کے غم کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، حقا کے بنائے سرداد نہ داد در دست یزید، سرداد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس کی تشریح تو بہت بڑے بڑے لوگ دانشور اور اہل علم کر چکے ہیں، لیکن مختصراً اس میں جو بات ہے وہ بتانے کی وہ یہ ہے کہ حسین بادشاہ تھے، شہزادے تھے، رسول اکرم کی اولاد تھے، نواسے تھے آپ کے، اور آپ کو بڑے عزیز تھے۔ تو یعنی ایک تو یہ کہ وہ سید زادے تھے، پھر وہ بادشاہ بھی تھے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، یعنی دین جو ہے وہ حسین کا نام تھا، دین حسین ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اسلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم تک پہنچا۔ تو دین کیا ہے؟ دین رسول کی تعلیمات اور رسول کا اسوہ حسنہ اور رسول کا پیغام اور رسول کی جو شخصیت، وہ ہے اصل میں دین۔ اور جب دین خود یہ کہہ رہا ہو کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، تو پھر دین است حسین، ایک تو دین است حسین ہے، حسین ہے، اور پھر دی پناہ است حسین، اور دین کو جو پناہ دینے والا ہے وہ بھی حسین ہے۔ دین کو جو پناہ دینے والا ہے یا دین جس کی پناہ میں ہے وہ حسین ہے۔ تو دین است حسین، اس کے بعد سرداد نہ داد، سر دے دیا، سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، اور حقا کے بنائے لا الہ است حسین، یعنی جو لا الہ کی جو بقا تھی، جو لا الہ کی جو یہ تا قیامت جو لا الہ کا جو فلسفہ تھا، جو لا الہ کی بنیاد تھی، وہ حسین نے قائم کر دی کربلا میں اپنی جان دے کر۔ تو دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آج اسی حسین علیہ السلام کا غم منانے کے لیے پوری دنیا میں لوگ اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی معاشرت کے مطابق، اپنے اپنے طریق سے، اپنی اپنی عقیدتوں سے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہیں مجلسیں ہیں، کہیں ماتم ہے، کہیں سبیلے ہیں، کہیں نظر و نیاز ہے، کہیں کوئی اور انداز ہے۔ تو اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا کا ہر وہ شخص
اور ہر وہ مذہب جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا حق و باطل کا ایک مقام ہے تو وہ حسین کو حق سمجھتا ہے اور حسین کی پیروی کو حق کی پیروی سمجھتا ہے۔ تو آج یوم عاشور پر پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی جو جلسے جلوس اور جو ذکر شہادت اور جو پکوان نظر و نیاز کے حوالے سے اور جو مرثیہ گوئی اور جو شعری اظہار عقیدت اور جو مطلب ہر دنیا کا ہر شخص یا دنیا کا ہر مظلوم جو ہے وہ حسین کی پیروی کو اور حسین کی قربانی کو اپنے اپنے انداز سے نہ صرف محسوس کر رہا ہے بلکہ اس سے ایک غم تازہ کے طور پر جو ہے منا رہا ہے۔ اور یہ واحد غم ہے جس کے بارے میں نے بھی ایک شعر عرض کیا تھا کہ کبھی کسی کا بھی غم اتنا محترم نہ ہوا، حسین آپ کا غم ہے کبھی جو کم نہ ہوا۔ یعنی یہ واحد غم ہے جس میں ایک احترام کا پہلو بھی ہے جو محترم بھی ہے، جس سے ہم لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ایک راستہ نظر آتا ہے بلکہ ایک ایسا فلسفہ بھی اس میں نظر آتا ہے کہ جو احترام کا درس دیتا ہے، جو احترام کی اس لیے کہ سجدے میں سر کٹانا بڑی بات ہوتی ہے۔ جب آدمی کو یہ پتا ہو کہ آج اس کی جان جانی ہے تو وہ جان بچانے کی فکر کرتا ہے، لیکن امام حسین نے نماز کو بچانے کی فکر کی اور کہا کہ میں جنگ بند کرتا ہوں اور نماز عصر کے لیے میں اپنے آپ کو نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور یہی وہ موقع تھا جب شمر لعین نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ تو ایک طرف امام حسین نے دین کو اور دین کا جو رکن ہے نماز اس کو تا قیامت امر کر دیا کہ اگر آپ کی جان پر بھی بنی ہوئی ہو تو بھی نماز آپ پر فرض بھی ہے اور نماز آپ نے ادا بھی کرنی ہے۔ نماز سے بڑی آپ کے لیے کوئی دوسری چیز کی فوقیت نہیں ہے، ایون اپنی جان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی کبریائی بیان کرنے کی سرے مقتل بھی اور تہہ تیغ بھی آپ نے اللہ اکبر ضرور کہنا ہے، تاکہ اللہ کی کبریائی کا جو وعدہ ہوا ہے ایک مسلمان کے درمیان اور وہ اس کا اعادہ کرتا ہے 5 وقت، اور 5 وقت کی جتنی نمازیں ہیں ان کے دوران جو رکعت ہوتی ہیں ان تمام رکعت کے درمیان وہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے اللہ اکبر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی ہمہ وقت یہ ہم اعادہ کرتے ہیں، ہم یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور امام حسین نے اسی بڑائیت اور اسی اللہ کی کبریائی کو تہہ تیغ بھی جاری رکھا اور وہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نام کی اور ناموس کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو یہ آج جو ہم غم مناتے ہیں یا آج جو ہم یاد مناتے ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ آج دنیا میں اگر مسلمان موجود ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہیں، اور اگر اسلام موجود ہے یا کسی میں اسلام کی جو تعلیمات کی رمق موجود ہے تو وہ بنا لا الہ کی بدولت ہے، اور بنا لا الہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ آج کا ہمارا جو فلسفہ ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جس کو میں نے کل اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ جب جوش نے کہا تھا کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو اب 21ویں صدی میں بڑی حد تک جہاں سائنس نے ترقی کی ہے وہاں انسان میں یہ بیداری بھی پیدا ہو گئی ہے کہ امام حسین کا جو فلسفہ تھا وہی اصل میں حق و باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچتا ہے، اور حق مختصر ہو کر
بھی کثیر پر غالب آ جاتا ہے۔ جو کفر اگر کثیر ہے اور جو ظلم اگر کثیر ہے اور جو ظالم اگر تعداد میں زیادہ ہیں اور مظلوم اگر تعداد میں کم ہیں، مگر مظلوموں کی قربانی جو ہے وہ ظالموں کے ظلم سے اوپر ہوتی ہے۔ ظالموں کے ظلم کو لوگ بھول جاتے ہیں لیکن مظلوم کے اس کردار کو یاد رکھتے ہیں جس نے حق کو بچایا، جس نے سچ کو بچایا، جس نے سچ کی پیروی کی، جس نے سچ کا علم بلند کیا۔ اور یہ جو سارا فلسفہ ہے یہ ہمیں امام حسین کی نہ صرف تعلیمات سے بلکہ کربلا میں ان کی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں کے مقابلے میں 72 تنے تنہا لوگ، جن میں شیرخوار بچے بھی شامل ہیں اور جن میں نوجوان نوآموز نوجوان بھی شامل ہیں اور جن میں عمر رسیدہ بزرگ بھی شامل ہیں، مگر ہر ایک اپنے اس موقف پر اٹل ہے کہ اگر آج ظلم کا مقابلہ نہ کیا تو رہتی دنیا تک دنیا ظلم کو قبول بھی کرے گی اور برداشت بھی کرے گی۔ اس لیے ظالم کا آج ہاتھ پکڑ لیا تو رہتی دنیا تک لوگ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے اور ظلم کو ظلم کی طرح سے ہی دیکھا جائے گا اور حق کو حق کی طرح سے ہی دیکھا جائے گا۔ کہ کسی نے کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں، اور اگر کوئی یزید کو یاد کرتا ہے یا اس کا نام لیتا ہے تو اسے اچھے الفاظ سے نہیں۔ ہوا جو گنج شہیدا کا ہر دیا روشن، ہوا جو گنج شہیدا کا ہر دیا روشن، نبی کی آل نے ظلمت کدا کیا روشن، ہوا جو گنج شہیدا کا، دکھایا جب سر نیزہ میرے حسین کا سر، دکھایا جب سر نیزہ میرے حسین کا سر، دکھایا جب سر نیزہ میرے حسین کا سر، تو دشت کرب و بلا چار سو ہوا روشن، تو دشت کرب و بلا چار سو ہوا روشن، ہوا جو گنج نبی کا دین بچایا، علی کی شان کے ساتھ، نبی کا دین بچایا، علی کی شان کے ساتھ، نبی کا دین بچایا، علی کی شان کے ساتھ، جو بجھے چلا تھا دیا اس کو کر دیا روشن، جو بجھے چلا تھا دیا اس کو کر دیا روشن، نبی کی آل نے ظلمت کدا
کیا روشن نبی کی آل نے چلے پیادہ جو سجاد بیڑیاں پہنے چلے پیادہ جو سجاد بیڑیاں پہنے چلے پیادہ جو سجاد بیڑیاں پہنے قفس تلک کا سبھی راستہ ہوا روشن قفس تلک کا سبھی راستہ ہوا روشن نبی کی آل نے ظلمت قدا کیا روشن ہوا جو گنجے خطاب حضرت زینب ہے حاصل مقتل خطاب حضرت زینب ہے حاصل مقتل خطاب حضرت زینب ہے حاصل مقتل چراغ دین کا پھر اس نے کر دیا